حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ مشکل کے بعد جو آسانی آئی، حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا، بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی یا وہاں جاتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔
थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा, ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ल, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये फिर होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी दी गल दुखी आई जाने, दुखी दी गल, ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियाँ साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे, कहने लगे दुखी दी गल दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरां, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नी तक तक कबरां। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई, जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था मैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे 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 पाए होते थे, चार पाइयों के मोटे 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 बान की चार पाइयां और बड़ी चार पाइयां काफर बिछा के बैठ जाते, और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, और उसी मक्के ने, मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए, और हुजूर ने अजमत दी, फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था, कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا. سارا لوگ کانے دیتے, کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیانا ہے, سارا مکہ مخالفت کرتا ہے, تو جان ہی نہیں چھوڑتا. سارا زمانہ مخالفت کرتا. ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا, جان بھی دی, شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں, ہر چیز لٹا دی. دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے, درجنوں صحابہ تھے. حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ. جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ. میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں. جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا, حضور ناراض ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی. تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں. حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا, ابو بکر بھی گزر رہا تھا, تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا؟ یہ خیال ہی نہیں آیا, تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے. یہ عظمت, یہ شان, یہ بلندی اور رفعت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے 9 سال کی عمر سے وفات شروع کی, اور تا دم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے. کٹھن مراحل سے گزرے, کٹھن مراحل سے. حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں, ہر جہاد میں ساتھ تھا, پر جس دن مکے اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے, مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے, فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا, کوئی کسی کا بھائی بن گیا, کوئی کسی کا بھائی بن گیا, میں اکیلا کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں. کہتے ہیں میں اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے, لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے, میرے قریب آئے, میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے. حضور نے اعزاز دیا اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فاز علی مولا, فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی, پھر ان کو اعزاز ملا, ان کو درجے ملے, ان کے لیے جو آسانی. حضرت عثمان غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی, سب سے زیادہ مظلومیت. 40 دن پانی بند رہا, کھانا بند رہا, تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الحاویل الفتاوی میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی پر کھانا اور پانی بند تھا, ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے. اس شام, اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے, جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے, کس پوزیشن میں ہے؟ کہتے ہیں جناب عثمان غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سکھ میں ہوں. کہا 40 دن بیت گئے, کھانا نہیں آیا, پانی نہیں آیا, تو آج کیوں سکھی ہو؟ فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے, تیری مشکل آسان ہو جائے, اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آ کے روزہ افطار کر لے. تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سوک نہیں چاہیے, مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی. فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا, افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے. لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے, اور میں کہنے لگا نہیں, انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیا, روزہ افطار بھی. پھر بعد میں جو آسانی ملی ان لوگوں, جو ان لوگوں کو درجات نصیب ہوئے. کٹھن حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے, قبیلہ مزن کے رہنے والے, والد فوت ہو گئے, چچا نے پالا تھا, اسلام قبول کر لیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے, حضور کا نام آئے تو جلال کرتا, حسد اور بغض میں جل جاتا, بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا, پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی, پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا. فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا, میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا. کہاں جائے گا؟
تو میں نے धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुदन से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई, फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानी अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाह बारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कबर जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर, दिक्कत देखकर, मुश्किल कर, और फिर जो आसानियां हुई, फिर जो उन लोगों के लिए बरकत हुई वो जमाने ने देखी। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़हरा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ
تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا، فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگیں گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، آزمائش کا ساتھ، مشکلات تجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول گیا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ربیہ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے، تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ چلے گئے جہاد کرنے، 27 سال واپس ہی نہیں آئے۔ جاتی دفعہ بیوی کو 30,000 دینار دے گئے تھے کہ خیال رکھنا، واپس آئے تو بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، جب تشریف لائے تو 27 سال کے بعد مدینہ شریف میں رہائش تھی، دروازے پہ دستک دی تو بیٹے نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں نیزہ تھا، کہنے لگے پیچھے ہٹ، تو کون ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے بابا تو کدھر سے آ گیا، تو پیچھے ہٹنا، میرے گھر میں تو کیوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہا؟ بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے، جب وہ بحث طویل ہوئی تو اندر سے والدہ نے پردے کے بیچ سے سنا تو کہنے لگی بیٹا ہٹ جا، یہ تیرے والد آئے، والد کو آنے دے۔ ماں بھی بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، اور قرآن پاک نے 2 مثالیں دی ہیں باپ اور بیٹے کے پیار، 2 مثالیں، ایک حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کی، ایک حضرت یعقوب اور جناب یوسف کی علیہم السلام۔ یہ بھی کبھی بڑھ کے دیکھو، اور ماں بھی بڑا ہی پیار کرتی ہے، پر پتر لیٹا ہو نا تو باپ تو دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا بڑا ہو گیا، ابے کا پیار کا بھی کوئی اندازہ نہیں، کوئی کسی جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں۔ باقی لوگ تجھے پیسے دیتے ہوں گے، تحفے دیتے ہوں گے، باپ تجھے اپنی جوانی دے دیتا ہے۔ چڑھتی جوانی میں ابا کہتا ہے میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے آ، حالانکہ اس کا تو وقت آیا پہننے۔ جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا۔ تو والد نے بیٹے سے ملاقات کی، باپ بیٹا بڑا روئے۔ اب عصر کی اذان ہو چکی تھی مسجد نبوی میں، حضرت ربیہ چلے گئے نماز کے لیے، والد آئے تھے سفر سے، کھانا وانا کھایا، غسل کیا، فارغ ہوئے تو پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ وہ میرا 30,000 دینار کدھر ہے؟ 27 سال بعد آئے ہیں تو باقی چیزیں نہیں پوچھی، پیسے پوچھے۔ تو اہلیہ کہنے لگیں آپ نا مسجد نبوی شریف جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ اب بیٹے جب گھر سے گئے تھے تو سادے لباس میں تھے، اب جب مسجد شریف پہنچے تو امامہ ہے، جبہ ہے، اور مسجد بھی معمولی نہیں، حضور کی مسجد ہے، اور حدیث پڑھانے کے لیے جب صاحبزادہ بیٹھا ہے تو سامنے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ،
सामने बैठे हैं लोग, दरस हदीस हो रहा है, असर की नमाज पढ़ के ना तो किसी से पूछते हैं कि किसका पुत्र है, किस नसीबों वाली माँ का बेटा है, हुजूर की मस्जिद में बैठ के दीन पढ़ा रहा है, कौन है ये? तो जिनसे पूछा था उन्होंने बताया ये कोई अबू अब्दुर रहमान नाम के बुजुर्ग हैं जो 27 साल से जिहाद में हैं, ये उनका बेटा है। हुजूर की मस्जिद नबी में बैठे थे तो गोद में आंसू गिरने लगे, कभी हुजूर का गुंबद देखते, कभी सरवर कायनात का रोज़ा नूर देखते, कभी बेटा देखते, कभी इधर कभी उधर। वापस लौट के घर आए तो सादतमंद बीवी का चेहरा देखा तो छलक पड़े आंसू। बीवी समझ गई कि पुत्र को हदीस पढ़ाता देखा है, समझ गई तो देखते शौहर को कहने लगी मैंने ना आपका 30,000 दिनार आपके बेटे को आलिम बनाने में लगा दिया, मुझे बताओ मैंने पैसे ज़ाया तो नहीं किए, कोई ज़ाया तो नहीं किए? तो हाथ उठाए और कहा मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे बेहतरीन सिला अता करे, तूने तो मेरे बेटे को रसूलुल्लाह के दीन का खादिम बना। भाई ये जो ज़ौक़ है ना, ये लोगों ने एक जगह रहने की जगह नहीं दी। पूछिएगा कभी उलमा से, ये भी एक दास्तान है कि इमाम बुखारी ने फिर एक शाम दुआ मांगी, अल्लाह तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर मुझ पर तंग हो गई, मेरे लिए कोई रहमत वाला फ़ैसला कर। तो इमाम बुखारी का रात विसाल हो गया। बेकदरां कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोसन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, ते कूच नसीर असां जदों कीती पै जानी थरथल्ली हो। फिर बाद में कई दफ़ा लोगों को याद आता है कि ये भी चीज़ें थीं। बाद में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा, इतने बड़े इमाम हैं, मदरसा बंद हो गया, बादशाह को पसंद नहीं आया। वडेरे सरदार चौधरी वो कहते हैं ये मौलवी मजबूत हो गए तो कल को हमारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब पाबंद सलासल हैं, घर में उनको कैद कर दिया गया, दरवाजे पे पहरेदार खड़े कर दिए। किस बात पे? कि वो हुजूर की हदीस ना पढ़े। बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं जब मैंने सारा देखा ना तो मेरी तलब थी ना, जो तलब होती है इसकी बड़ी बात होती है। ओहो मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका, तलब थी ना कि मैंने कुछ लेना है। मैंने लोगों से पूछा इमाम साहब का घर कहाँ है, उन्होंने कहा हम बता नहीं सकते। मैंने एक शख्स की मिन्नत की, चल यार मेहरबानी कर थोड़ा बता। ये जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है ना, ये तो किसी वक्त जाके आती है। ये जो पुराना वक्त होता है आजमाइशों का, वो तेरी आँख हो या संग मलामत की चुभन, कौन पहुँचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, और साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और दरवेश ने कहा था सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। कोई नहीं बात सुनता। सुने जी, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कोई घर का पता बताने को भी तैयार नहीं। एक शख्स की मिन्नत की तो वो कहने लगा मैं ना सिर्फ इशारा करूंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, और वो भी आंख से। डर बड़ा लगता है हुकूमत वक्त से। ऐसे भी हालात आते हैं, ऐसे भी हालात आते हैं। कई दफ़ा अवामी सतह पर पैदा कर दिए जाते, कई दफ़ा हुकूमती सतह पर पैदा कर दिए जाते, मुश्किल कर दिया जाता है घर से निकलना। वो कहते हैं कि मैं पहुंच गया दरवाजे तक, इशारा किया कि ये घर है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मुझे ज़ौक़ था ना इल्म पढ़ना और उस्ताद से पढ़ना, मुर्शद से फैज़ का ज़ौक़ था ना। तो कहते हैं अगली सुबह फिर मैं इल्म पढ़ने आया, मैंने कपड़े फाड़ लिए, टोपी उतार ली, हाथ में मांगने वाला कासा पकड़ लिया। वो तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे नी कख गलियां, हुण ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, असां गल पहने हैं ताज गदाई। वो सजना अपना आप गवाया तां यार ने चाती पाई। फरमाते हैं वो कासा गदाई, मैं दरवाजे दरवाजे मांगने लगा, कोई एक आना देता, कोई दो देता, कोई एक दिनार, को तीन, मांगते मांगते फिर दरवाज़ा इमाम अहमद बिन हम्बल का आया, मेरे मुर्शद का घर आया, मेरे उस्ताद का। वो जब निकले ना एक दिनार लेके, तो उनका चेहरा देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने अर्ज़ की हुजूर दिनार नहीं, मैं तो आपसे हुजूर की हदीस सुनने आया, आप ना यहीं खड़े खड़े 2 मिनट में जो आपसे हो सके मुझे पढ़ा दिया करें, सोने मैं रोज़ खैरात लेने आऊँगा।
میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں مانگوں گا مہربانی کرنا، میں بھوک کاٹ لوں گا، پتے کھا لوں گا، پر میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا۔ ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا، میں روز مانگنے جاتا، سوالی بن کر خیرات لینے جاتا، میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا، وہ باہر آتے، ایک دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے۔ کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے، فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا، وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، حکومت بدل گئی، امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا، دارالحدیث کھل گیا، دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے، جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا۔ کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے، جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے، پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا۔ تیرا پڑھنا بھی کمال ہے، میرا پڑھانا بھی کمال۔ آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں، وہ ذوق تو پیدا کریں۔ دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ادائیں۔ فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی، اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً ہی دستار اتار کے سر پہ رکھی، تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی، اس نے مجھے رڑکا ہے اور مکھن نکال کے لے گیا ہے، تو لسی بچی ہے، پانی ڈالتے جانا پیتے جانا۔ کیا بتائیں، رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا۔ کچھ طلباء میں، کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے، اپنا ذوق بنائیں۔ ایک بات میں نے والدین کے لیے بھی کرنی ہے، زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی آج کہ آپ نے آنا ہے۔ حضرت نے کئی دفعہ فرمایا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی علماء موجود ہیں وہ دین کی بات ہی کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں آپ نے ان میں سے سنی ہوئی ہیں، میری تو ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی، تو میں کر رہا ہوں، اور الحمدللہ سعادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور دل کی بڑی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے دین پڑھانے والے ایک ادارے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا۔ حضرت نے ختم نبوت کے تعلق سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ ایک تو ہے علمی مسئلہ اور ایک ہے عوام کے لیے سمجھنے کی بات۔ وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ختم ہے ہمارے لیے حضور کی تعلیمات پر ہر شے، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ یعنی جس بندے کو گھر سے کسی چیز کی کمی رہ جائے وہ باہر جاتا ہے نا، ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی جھوٹے آدمی نے دعویٰ نبوت کیا تو جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ دلیل مانگی کیوں؟ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت پاما سونے ملن ہزاراں، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں۔ اور ایک پہلو ختم نبوت کا اور بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ کیا کر رہے ہو؟ حضور حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور نے جلال فرمایا۔ اس مفہوم کو بھی آپ سمجھیں، یہ ہمارے لیے عوام کے لیے سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری۔ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ حضور فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے، تمہیں دائیں بائیں جانے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور نے نام لے کے کہا۔ ہم نا اپنی مخصوص تہذیب رکھتے ہیں مسلمان، مخصوص، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جانے کی ہمیں اجازت، یہ داڑھی رکھنی ہے نا، مونچھیں رکھنی ہے نا، تو اس میں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حد بندی کر کے فرمایا تم نے داڑھی بڑی رکھنی ہے، مونچھیں چھوٹی رکھنی۔ یہودیوں کی مخالفت کرنی، وہ اس طرح کرتے کہ مونچھیں بڑی کرتے، تم نے یہ کہا، یہ امامہ باندھنا تھا نا، تو حضور نے ہمیں حد بندی بیان کی، فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے امامے پہ ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، ان کی مخالفت کرنی۔ ہمیں نا ہر چیز خاص کر کے حضور نے عطا فرمائی، خاص کر کے۔ اس لیے ختم نبوت کا یہ معنی بھی یاد رکھیں کہ ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، حضور نے ہمارے لیے کوئی کمی چھوڑی۔ اچھا ایک بات اور یہاں یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی محفوظ ہے، فعل بھی محفوظ ہے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی کتابوں میں محفوظ ہے، حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ آپ کہیں گے چپ رہنا کیسے محفوظ ہے؟ تو پوچھئے گا مفتی صاحب سے، علماء سے۔ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے، ایک تقریری ہوتی ہے۔
یہ تقریری حدیث کون سی ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اگر حضور خاموش رہے منع نہیں کیا تو وہ چیز بھی جائز ہو گئی. منع کیا ہے؟ حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. یہاں حضور چپ رہے تھے، لہذا یہ بات بھی، اس کو حدیث تقریری کہتے. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کے تو اشارے بھی محفوظ ہیں. اگر حضور نے کہہ دیا نا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو ہر محدث نے انگلیاں کھڑی کر کے جوڑ کے دکھایا ہے کہ حضور نے کہا تھا یوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. معنی کیا ہے مسلمانوں؟ میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، اشارے تک کتابوں میں محفوظ ہیں. تو جن کے پاس اتنا کچھ محفوظ ہو انہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ نا تھوڑا سا مضبوط ہو. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ جو رات کو نا ٹی وی پہ فیشن دیکھتے ہیں سویرے کر لیتے ہیں. جو آدمی سویرے اچھا سا تیار ہو کر نکلے لوگ اسے بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ داڑھی کو کنگھی کر کے نکلے، امامہ باندھ کے نکلے، تعریف اس کی بھی کرتے ہیں. پر پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب تعریف ہی کتنی ادب والی، کتنی حسین ہو گئی. تو آپ نا حضور کے در دولت پہ آئیں، نبی کریم علیہ السلام کے دروازہ نور پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں. آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے دل روشن کر دیا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، انشراح صدر نصیب ہو گیا. قریب آئیں، دین کی باتوں کو سیکھیں. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی طبیعت میں، اور شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے سیکھیں، بحث کے لیے نہیں، تکرار کے لیے نہیں، ہر وقت لڑائی. اب تو فیس بک پہ وہ لوگ بھی مفتی بن گئے جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں. اور اللہ جانتا ہے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ میں کہتا ہوں آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھنا چاہتے، آپ تو کوئی نیا الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. پوچھنے والے کا سوال بھی بتاتا ہے کہ یہ کہاں الجھا ہوا ہے. بہت زیادہ ذوق کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ ہوں، بہت زیادہ ذوق کے ساتھ. اور دین کا کام تو اتنا حسین ہے کہ ایک عورت نا مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبوی میں بیمار ہو گئی. بھلا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے جھاڑو دینے والے کی؟ کیا یہ جہاں ہماری محفلوں میں جو جھاڑو دیتے ہیں وہ اسٹیج پہ بٹھائے جاتے ہیں، اشتہار لگانے والے بٹھائے جاتے ہیں، جو بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں وہ ان کی کام نصیب ہیں کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھیں گے. وہ تو کہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے، جن کے لیے کرتے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جھاڑو دیتی تھی، جھاڑو عورت، صحیح حدیث میں موجود ہے. بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرنے جاتے، فرمایا اگر انتقال کر جائے تو مجھے خبر دے گا. اتنی ڈیوٹی کرتی ہے دین کی کہ مسجد میں جھاڑو دیتی. وصال ہو گیا، صحابہ نے بتایا نہیں. رات کو حضور کو تکلیف ہوگی، تدفین کر دی. صبح سارا کچھ جاننے والے حبیب نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، ہم نے تدفین کر دی رات کو. او دوستو سننا، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں. کریم نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اس سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا خدا کی ساری رحمتیں جس کی قبر پہ پہنچ جائیں. قبر کہاں ہے؟ حضور قبر پہ کھڑے ہوئے. ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لیں تو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، حقیقی ولی جنازہ پڑھ لے تو نہیں ہوتا، لیکن حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں امت کے. حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں. تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. آپ دین کے ساتھ اتنی بھی وابستگی پیدا کر لو گے نا کہ مسجد میں جھاڑو بھی دو گے تو پھر بھی مدینے والے کرم کرتے ہیں. تو اگر آپ دین کی ڈیوٹی کرنے لگ جائیں اخلاص کے ساتھ تو پھر کتنی بندہ نوازی ہوگی. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے. اللہ کریم ہم جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. اتنے سارے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کوشش کرنا اپنی وابستگیوں کو موڑنا مذہب کی طرف. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما. اللہ تعالی جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بار بار کہا، کسی بھی ذرائع سے کہا، مالک سب کی آرزویں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہم بھول جاتے ہیں، ہدایت کا رستہ ہمارے لیے واضح فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما.
رحمت والے فیصلے فرما، اخوت نصیب فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، کفر اور شرک کے مقابلے میں ہمیں قوتیں عطا فرما، دلوں کے زاویے درست فرما، سوچوں کے زاویے درست فرما، مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، اللہ صبر، شکر، حوصلہ، تحمل، بردباری، قناعت اور خودداری کی توفیق دے دے، خودداری کی توفیق دے دے، ہماری اولادوں پہ رحم فرما دے، اس ادارے کو ہمیشہ ترقیاں عطا فرما، جو پڑھ رہے ہیں فارغ ہو رہے ہیں انہیں علم نافع عطا فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، ان کے اساتذہ کو، حضرت قبلہ کو، سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ مالک ہم تیرے بندے بھول جاتے ہیں، اللہ ہمارے لیے حق پر استقامت کے موقع عطا کر دے، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، کسی گلی میں کسی جگہ موت کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا کے رکھنا، اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا، وسوسوں کے غالب ہو جانے سے بچا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا